اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران آیت نمبر 21 سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ ان الذین یکفرون، بے شک جو لوگ انکار کرتے ہیں بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کا، ویقتلون اور قتل کرتے ہیں النبیین، نبیوں کو، بغیر حق، ناحق، ویقتلون اور قتل کرتے ہیں الذین ان لوگوں کو، یأمرون جو حکم دیتے ہیں، بالقسط انصاف کا، من الناس لوگوں کو، فبشرہم پس انہیں خوشخبری دے دیں، عذابی بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو قتل کرتے ہیں ناحق، اور انہیں قتل کرتے ہیں جو لوگوں کو انصاف کا حکم دیتے ہیں، سو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں۔ جو اس سے پچھلی آیات میں چل رہا تھا، تفسیر چل رہی تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کو بتا دیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو دین پسند کیا ہے وہ اسلام ہے۔ اگر یہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ پر صرف اتنا ہی ہے، پہنچا دینا بس، آگے وہ مانے یا نہ مانے اس کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ اب اس آیت میں جو لوگ جھگڑا کر رہے تھے یا جو لوگ بات نہیں مان رہے تھے، اہل کتاب، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کون لوگ تھے اور ان میں کیا ان کی صفات تھیں، مینس کہ ان کی عادات یا ان میں کیا باتیں تھیں۔ اس آیت میں 3 صفات کا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لوگوں کی 3 صفات کا ذکر کیا۔ پہلی یہ کہ وہ اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل میں 3 عادتیں تھیں، ایک یہ کہ وہ اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہیں، دوسری یہ کہ وہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور تیسری یہ کہ جو ان میں علماء کرام تھے، جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے تھے اور برائی سے منع کرتے تھے یا لوگوں میں عدل و انصاف کا حکم دیتے تھے، وہ انہیں بھی قتل کر دیتے تھے۔ یہ 3 کام کرتے تھے بنی اسرائیل، جس وجہ سے انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں عذاب کی خوشخبری دے دیں۔ اب وہ اللہ کی آیات کا انکار کیسے کرتے تھے کہ وہ جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ ان کی کتابوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری بشارتیں موجود تھیں، اور وہ ان آیات کو جھٹلا دیتے تھے، صرف اس وجہ سے کہ وہ سمجھتے تھے کہ نبوت کے ہم زیادہ حقدار ہیں تو ہمیں نبوت زیادہ ملنی چاہیے، اس لیے یہ ضد کی وجہ سے کہ نبوت جو ہے وہ بنی اسرائیل سے نکل کر بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی، کہ اہل عرب کو یا مکہ والوں میں نبی کیوں پیدا ہو گیا، یہ نبی کے حقدار تو ہم تھے۔ اس لیے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات کی جو بھی ان کے بارے میں آیات ان کی کتاب میں تھیں ان کا وہ انکار کرتے تھے، اور جیسے ہم نے ایک اور بھی پڑھا تھا کہ وہ زنا کی جن کی سزا والی آیات کو بھی بدل دیتے تھے، اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری آیات تھیں جن کا وہ ماننے سے انکار کرتے تھے۔ دوسری بات یہ تھی کہ وہ انبیاء کو قتل کرتے تھے، جو بھی نبی آتا تھا اس کو وہ جو بھی انہیں نبی دعوت دیتا تھا دین کی، اور اس کی بات اگر انہیں اچھی نہیں لگتی تھی، ان کی عادات کے یا ان کے کلچر کے اگینسٹ جا رہی ہوتی تھی، تو وہ اس نبی کو ہی قتل کر دیتے تھے۔ یہ بھی ان میں بات تھی۔ اور تیسرا کہ اگر انبیاء کے بعد جو لوگ، ظاہر ہے ایک نبی کے بعد پھر دوسرا نبی آتا تھا، ان میں نبوت جو ہے وہ چلتی رہی ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ نبوت بھی رہی ہے ان میں، بادشاہت بھی اللہ نے دیے رکھی ہے انہیں، خلافت بھی دیے رکھی ہے، اور نبوت بھی انہی میں رہی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو انبیاء کے علاوہ جو ان میں نیک لوگ ہوتے تھے، وہ بھی اگر حکم دیتے تھے نیکی کا تو ان کو بھی یہ لوگ قتل کر دیتے تھے، جو ان کی اپنی باتوں کے خلاف ہوتا تھا۔ جو ہم نے ہفتے والے دن کے لوگوں کا پڑھا تھا، وہ لوگ جن کو بنی اسرائیل میں وہ لوگ تھے جن کو ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، ان پر پھر عذاب آیا تھا۔ ان میں سے 11,000 لوگ وہ تھے جو نیک تھے، جو بچ گئے تھے۔ ان کی پھر قوم میں سے کچھ کافر پیدا ہوئے، وہ لوگ نیک تھے، ٹھیک ہے، جو بچ گئے تھے۔ ان میں سے کچھ کفار پیدا ہوئے، پھر انہوں نے اللہ کے احکامات سے انکار کیا اور انہوں نے انبیاء کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے مطلب یہ اسی طرح حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ نے کچھ اپنے حواریوں کے ساتھ، 12 حواری کہا جاتا ہے، 12 حواریوں کے ساتھ لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے بھیجا۔ تو ایک جگہ پر بھیجا تو وہاں پہ ان کے ہاں ان کی شریعت میں تھا کہ بھتیجی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، مطلب بھائی کی بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، تو وہ ان کی شریعت میں بھی تھا، اور وہ منع کرتے تھے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بھتیجی کے ساتھ نکاح نہیں کرنا۔ تو وہاں جس ایریا میں انہیں بھیجا گیا تھا، وہاں کے بادشاہ کو اپنی بھتیجی بڑی پیاری لگتی تھی، خوبصورت لگتی تھی، تو وہ بادشاہ اس لڑکی کی ہر بات مانتا تھا، مطلب آہستہ آہستہ اس کی طرف زیادہ وہ ہو رہا تھا، اور اس سے پوچھتا تھا کہ تم جو بات کہتی ہو، میں جو کام کہو گی میں وہ کروں گا۔ کچھ عرصہ تو ویسے ارد گرد کے کام کہتی رہی، پھر اس کی ماں نے اس سے کہا کہ تم اس کو کہو کہ تم یحییٰ بن زکریا کو قتل کر دو۔ تو اس نے بادشاہ کو یہی کہا، تو بادشاہ نے کہا کہ اس کے علاوہ کوئی اور کام کہو کہ یہ نہیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں صرف یہی چاہتی ہوں کہ تم اس کو قتل کر دو، اس کے علاوہ مجھے کوئی کام نہیں۔ تو اس بادشاہ نے پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ اس طرح بہت سارے انبیاء تھے جن کو انہوں نے بنی اسرائیل نے قتل کیا۔ اور علماء کے بارے میں آتا ہے کہ علماء انہوں نے تقریباً 1200 علماء تھے جن کو انہوں نے قتل کر دیا تھا، کہ وہ انہیں نیکی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے۔ 1200 کچھ جگہ پہ 1200 آیا ہے، کچھ جگہ پہ ایک اور روایت میں 170 آدمی بھی آیا ہے، 170 آدمی کو قتل کر دیا، لیکن مینس کہ انہوں نے کافی سارے لوگوں کو قتل کیا۔ تو علماء بھی ان کو نیکی کا حکم دیتے تھے، ان کو بھی یہ قتل کر دیتے تھے۔ بتاتی ہوں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے نقل کیا، میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے روز سب سے سخت عذاب کن لوگوں کا ہوگا؟ تو فرمایا اس آدمی کو جس نے نبی کو قتل کیا، ٹھیک ہے، نبی کو قتل کیا، یا پھر اس آدمی کو جس نے برائی کا حکم دیا یا نیکی سے منع کیا، ٹھیک ہے، اس آدمی کو عذاب ہوگا جو برائی کا حکم دیتا ہے اور نیکی سے منع کرتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَيَقْتُلُونَ سے ان آیات کی تلاوت کی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو عبیدہ، بنی اسرائیل نے دن کے پہلے پیر ایک ہی وقت میں 43 انبیاء کو قتل کیا۔ بنی اسرائیل میں سے 170 آدمی اٹھے، انہوں نے نیکی کا حکم دیا اور برائی سے منع کیا، تو بنی اسرائیل نے پچھلے پہر ان سب کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کا ذکر یہاں پر کیا، ایک ہی پہر میں، مطلب کہ وہ ساتھ ساتھ قتل کرتے جاتے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ انبیاء جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی ٹائم پہ تھے، حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی اسی ٹائم تھے، حضرت زکریا علیہ السلام بھی اسی ٹائم پہ تھے، مطلب انبیاء جو ہیں وہ ڈفرینٹ بستیوں میں موجود ہوتے تھے۔ آگے ہے اولئک الذین، یہی لوگ ہیں، حبطت، ضائع ہو گئے، اعمالہم، ان کے اعمال، فی دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں، وما لہم، اور نہیں ہے ان کا، من ناصرین، کوئی مددگار۔ اچھا، یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے، کیونکہ ان میں یہ تین برائیاں یا یہ تین جرائم ان یہود میں موجود تھے، تو ان تین برائیوں کی وجہ سے ان کے اعمال دنیا میں بھی ضائع ہو گئے اور ان کے اعمال آخرت میں بھی ضائع ہو گئے، اور ان کے لیے پھر نہ آخرت میں کوئی مددگار ہوگا اور نہ دنیا میں۔ اور ان کو عذاب کی خوشخبری اس لیے سنائی گئی کیونکہ وہ جانتے بوجھتے ہوئے ہر کام کو ٹھیک سمجھتے ہوئے کیا کرتے تھے، یعنی وہ جو احکامات کا، اللہ کے احکامات کا انکار بھی وہ جان بوجھ کر کرتے تھے، اور انبیاء کو قتل بھی انہیں پتہ ہوتا تھا، اس کے باوجود وہ کرتے تھے، اور ہر برے کام کو اچھا سمجھ کر کرتے تھے، اس لیے انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں خوشخبری دے دیں دردناک عذاب۔ آگے ہے الم تر الی الذین، کیا نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، اوتو نصیبا، دیا گیا ایک حصہ، من الکتابی، کتاب میں سے، یدعون، وہ بلاتے ہیں، الہ، کی طرف، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم، تاکہ وہ فیصلہ کریں، بینہم، ان کے درمیان، ثم، پھر، یتولا،
پھر جاتا ہے فریقم ایک فریق منہم ان میں سے وہم معرضون اور وہ منہ پھیرنے والے ہیں۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا؟ وہ اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، پھر ان کا ایک فریق پھر جاتا ہے۔ کہ یہ آیت اس سے ملتی جلتی آیت ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ یہود جو تھے ان کو جب جس بات میں اختلاف تھا کہ یہود جیسے کہ کہا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ یہودی ہیں، یا وہ کہا کرتے تھے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ان کو ان چیزوں میں اختلاف تھا۔ اسی طرح عیسائی جو تھے وہ کہا کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کی بیوی ہیں یا فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، اس طرح کی وہ باتیں کیا کرتے تھے۔ تو اللہ انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا تھا کہ آؤ تمہیں جن باتوں میں اختلاف ہے یا جو باتیں تمہیں کلیئر نہیں ہیں، ہم وہ باتیں قرآن کے ذریعے تمہیں وہ ان باتوں اس کے اختلاف کو ختم کرتے ہیں، لیکن وہ منع کر دیتے تھے، وہ سننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ یہودیوں کا ایک مدرسہ تھا، اس میں تشریف لے گئے تو آپ نے انہیں پیغام حق کی دعوت دی۔ اس ٹائم نعمان بن عمر اور حرس بن زید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کس دین پر ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ملت اور دین پر ہوں۔ دونوں کہنے لگے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تورات کی طرف آؤ، وہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ تو دونوں نے انکار کر دیا۔ مینس ان کی اپنی کتابوں میں بھی چیزیں تو موجود تھیں، لیکن نہ تو وہ اپنی کتاب کو پڑھنے کی طرف آتے تھے اور نہ ہی قرآن پاک کو ماننے کے لیے تیار تھے۔ آگے کہ ذالک بأنہم، یہ اس لیے قالو وہ کہتے ہیں کہ لن تمسنا النار، ہرگز نہیں چھوئے گی آگ، الا ہمیں مگر ایامن چند دن معدودات گنتی کے، وغرہم اور انہیں دھوکے میں ڈال دیا، فی دینہم ان کے دین نے، ما کانو یفترون جو وہ گھڑتے تھے۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دوزخ کی آگ ہرگز نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، اور انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا گیا جو وہ اس چیز نے جو وہ گھڑا کرتے تھے، یعنی ان باتوں کی وجہ سے وہ اپنے دین میں دھوکے میں پڑ گئے جو وہ اپنے پاس سے بنایا کرتے تھے۔ اس یہ اس سے ملتی جلتی آیت ہم پہلے یہ والی ڈیٹیل بھی ہم پہلے سورہ البقرہ آیت نمبر 80 میں پڑھ چکے ہیں، جس کی ٹرانسلیشن اور تفسیر ہم کافی ڈیٹیل میں پڑھی تھی، اور ٹرانسلیشن ہے کہ اور کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو ہی نہیں سکے گی، ان سے پوچھو کیا تم نے خدا سے اقرار لے رکھا ہے؟ اگر ایسا ہے تو خدا اپنے اقرار کے خلاف نہیں کرے گا، بلکہ تم خدا کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں۔ ان کا کیا عقیدہ تھا اس کے بارے میں کہ ہمیں آگ جو ہے وہ چند دن کے سوا نہیں چھو سکتی؟ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم جو ہیں کبھی کہنا کہ ہم انبیاء کے وارث ہیں، اس لیے ہم تو جہنم میں جا ہی نہیں سکتے، اور ساتھ میں یہ کہتے تھے کہ ہم تو صرف گنتی کے چند دن آگ میں جلائے جائیں گے، کیوں اس کے بعد ہم لوگ جنت میں چلے جائیں گے، اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے علاوہ یہود کے علاوہ وہ سب جہنم میں جائیں گے، کہ ہم گنتی کے چند دن بھی اس لیے جائیں گے، صرف 40 دن جائیں گے کیونکہ ہم نے 40 دن تک بچڑے کی عبادت کی تھی، اس لیے ہمیں صرف 40 دن آگ کا عذاب ہوگا، اس کے بعد ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اور یہ بھی کہا کرتے تھے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں نعوذ باللہ حق پر نہیں ہیں اور ہم حق پر ہیں۔ اور اس طرح نصارہ کا یہ خیال تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو سولی پر چڑھا کر ہمارے سارے گناہوں کا کفارہ عطا کر دیا ہے، بس اب ہم جو مرضی کریں ہمیں تو گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، پس کیا حال ہوگا
جب ہم انہیں جمع کریں گے، لیجاؤمن اس دن لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں، ووفیت اور پورا پائے گا کل نفس ہر نفس یا ہر جان ما کا سبب جو اس نے کمایا، وہم اور وہ لا یظلمون ظلم نہیں کیا جائیں گے، یعنی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اس دن کیا حال ہوگا جب ہم انہیں جمع کریں گے جس میں کوئی شک نہیں، اور ہر شخص پورا پورا پائے گا جو اس نے کمایا، اور ان کی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ یعنی یہ جو باتیں بنا رہے ہیں دنیا میں اور آیات کا انکار کر رہے ہیں اور انبیاء کو قتل کر رہے ہیں، جب یہ قیامت والے دن آئیں گے اتنے گناہوں کے ساتھ، کبیرہ گناہوں کے ساتھ، تو پھر اس ٹائم انہیں ان کے سارے گناہ ان کے سامنے کھول کر رکھے جائیں گے اور انہیں جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اس دن ان کو ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا اور انہیں ان کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور کسی پر کوئی بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، نہ کسی کی حق تلفی ہوگی۔ ہر کسی کے اعمال کے مطابق اس کو سزا یا جزا ملے گی۔ مومن ہوں گے تو ظاہر ہے، پیچھے ظاہر ہے بات جو ہے وہ یہود اور اہل کتاب کی چل رہی ہے، تو یہ انہی کے حساب سے ہے کہ ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا، اور ان کے اعمال جو ہیں جو وہ دنیا میں کر رہے ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے وہاں، اور وہاں ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔